بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پہ زیادہ محنت کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مرد کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہیں۔ مرد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لبرل عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت۔ ہمیں رب سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں تو اس کا دیا ہوا کھانا کھانے سے شرم آئے۔ جو عورت تمہاری طرف رجوع کرے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ عورت مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک کہ وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ عروج کے وقت اوقات میں رہیں کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے سوائے بے قدر انسان کے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے نایاب اور قیمتی تحفہ ہے، مگر اتنا بڑا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ عورت سچی محبت صرف دو مردوں سے ہی کرتی ہے، ایک اپنے باپ سے، دوسرا اس کی زندگی میں آنے والے مرد سے جو اس کا شوہر ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے آپ نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ لوگ محبت نہیں بلکہ سودا کرتے ہیں۔ اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے، اور ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ بنت حوا کا بھی اب پاک محبت میں دل نہیں لگتا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ زوال ہر شے پر آتا ہے، مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ دو چار نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے،
اور گھر سے باہر پانی کی گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرد عورت کو اس بات کا شعور ہی نہیں کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کیا کہنا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو، بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ؟ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔